جی مختصر کیجیے جی کریں مختصر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مالک الملک یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام۔ جناب اسپیکر تھوڑا سا وقت چاہیے ہے کیونکہ بہت اہم قومی ایشو ہے اور سابق وزیر اعظم صاحب میرے لیے قابل احترام ہے، انہوں نے بڑی جذباتی گفتگو کی تو اس حوالے سے گفتگو کرنی پڑے گی۔ بات یہ ہے کہ ہم جس ایوان میں بیٹھے گے ایک مقدس ایوان ہے اور ہم لوگوں کی ایمانتیں یہاں پہ لے کے آئے ہیں اور ان کے حقوق کی بات ہم نے یہاں پہ کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ آئین قاعدہ قانون کو ہم نے فالو کرنا ہے، اس کے تحت چلنا ہے، جس کے بھی تھوڑی دیر پہلے بہت لمبی بحث ہوئی ہے کہ یہ اس طرح پیش ہونا ہے، یہ اس طرح پیش ہونا ہے، یہ ہے فلانا چیئرمین بن سکتا ہے فلانا نہیں بن سکتا۔ تو یہ گورنمنٹ کی جو امپلائمنٹ ہے اس میں آنے کے لیے ٹھیک ہے سن 70 سے پہلے اور معاملات تھے، جب سن 70 کے بعد جس طرح قوانین میں ترمیم ہوتی رہی، جس طرح بھی انہوں نے تھرڈ پارٹی کا ذکر کیا ہے اس طرح پھر اس رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت چلنا چاہیے۔ یہاں پہ اس طرف بھی اور اس طرف بھی ہمارے معزز اراکین اسمبلی بیٹھے ہیں، جب 91 سے 96 کی اسمبلی میں یہ جو 486 جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کا ذکر فاضل ممبر نے کیا، اگر وہ حلال نہیں تھا تو یہ اگر 4000 ہے پھر یہ بھی حلال نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ابھی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے جب گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ کہا کہ جی گورنمنٹ نے فہرست فراہم نہیں کی کہ کتنے لوگوں کو نکالنا ہے۔ یہاں پہ کس نے گفتگو کی ہے کہ ہم نے کسی کو نوکری سے نکالنا ہے؟ ہم کسی کو نوکری کو نکالنے کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھے ہیں، ہم یہاں پہ لوگوں کو روزگار دینے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ لیکن کیونکہ ہم ریاست کے 2 یا 3 یا 4000 لوگوں کی نمائندگی کے لیے ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، ہم ریاست کی یہ جو 40 لاکھ کی آبادی ہے اور ہمارے مہاجرین جو پورے پاکستان میں ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے صرف ان بیٹیوں کے ہاتھ پیلے نہیں کرنے کہ جو ہمارے پاس درخواست لے کے آئے، بلکہ یہ ریاست جموں کشمیر اور مہاجرین کی تمام بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں، ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ہم یہ عہد کر کے آئے تھے، ہم لوگوں سے یہ ووٹ لے کے آئے تھے کہ یہ جو کالا قانون جو ہے پچھلی اسمبلی نے جو پاس کیا ہے ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے اور جس حد تک جانا پڑے گا ہم جائیں گے۔ یہاں پہ ابھی میرے لیے قابل احترام انہوں نے ذکر کیا، ہم اس ایکٹ کے بارے میں جب بیوروکریسی سے بات کی تو بیوروکریسی نے ہمیں یہی بریف کیا کہ ہم کسی طور پہ اس ایکٹ کے حق میں نہیں تھے، اور یہاں پہ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ کوئی قانون اور انصاف کی بات نہیں کرتا۔ یہ جو حکومت گزری ہے اس نے ایک دن میں 2 قانون پاس کیے، ایک دن میں کہا کہ جو جس طرح ہے آج رات تک جو بھی لگ گیا وہ پکا ہے، دوسری طرف ہو گیا کہ آئندہ جو ہوگا وہ تھرڈ پارٹی کے ذریعے جو تقرری ہو۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ میں یہ جو ہمارے اس طرح بیٹھے ہیں، اس میں جو ہمارے سابق حکومت کے جو ممبران بیٹھے ہیں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس بات کا فیصلہ کریں۔ ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ٹائم بھی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات ہے کہ آیا انہوں نے جائز بات کی یا نہیں کی۔ سر دیکھیں لوگ بالکل وزیر قانون نے ٹھیک بات کہی، ہمارے معزز رکن نے کہا جی کہ وہ اب پیٹرن چینج ہو گیا، اب 10 سال تک اگر کوئی پی ایس سی پاس نہیں کر سکا، پیٹرن چینج ہو گیا، آج ایک نیا بچہ پڑھ کے آ رہا ہے، اس کے والدین جو ہے وہ اپنا ایک وقت کی روٹی اگر 3 وقت کی روٹی ہے، میں ایسے گھروں کو بھی جانتا ہے کہ جو 1 وقت کی روٹی کھاتے ہیں والدین اور 2 وقت کی روٹی کاٹ کے اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں، وہ جب پڑھ کے ہائی کوالیفائڈ ہو کے آتا تو وہ پھر ہمارے گریبان کو پکڑے گا کہ میں نے آپ کو ووٹ دیا تھا، آپ میرے نمائندہ ہیں۔ یہاں پہ مجھے اسپیکر صاحب مجھے اور آپ کو نہ پکڑے، لیکن ایک دن روزہ دہشت میں وہ پکڑے گا کہ آپ نے میرے حقوق کا تحفظ کیوں نہیں کیا۔ یہ ابھی دیکھ لیں، لسٹ بنائے نا، یہ لسٹ دیکھیں جو لوگ
جن لوگوں کو یہ اس آرڈیننس کے تحت اس ایکٹ کے تحت پکا کرنا چاہتے ہیں جو وہ لیکچرز لگے جو 17ویں 18ویں گریڈ میں لگے 20 ایئرس کی بات کرتے ہیں. ہاں اگر انسانی ہمدردی کی بات کرتے ہیں اگر انسانی ہمدردی بالکل آپ دیکھیں لسٹ دیکھیں ریکارڈ نکالیں آپ کی سابقہ حکومتوں کا ریکارڈ ہے کہ نکالیں اس میں جو بچے جو پرائمری ٹیچر کے لیے پاس نہیں ہو سکے ان کو آپ نے لیکچرز لگایا. ٹھیک ہے نا جی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ انسانی ہمدردی کی بات کرتے تو پھر دیکھتے کہ جہاں پہ ہارڈ شپ کیسز ہیں جس بات کے تحت سردار عتیق صاحب کی جو مسلم کانفرنس کی حکومت تھی جو 2006 سے 2011 تک تھی اس میں بھی یہ ڈسکشن جاری رہی کہ یہ اڈاپٹ ملازمین کو کس طرح جو ہے اسٹریم لائن کر سکتے ہیں نہیں لا سکے. ان کی حکومت بھی جب بنی تو ان کا پہلا ایجنڈا تھا اور ٹھیک تھا جائز بات تھی کہ یہ سوچتے تھے کہ ان لوگوں کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کریں لیکن بات اگر ان تک رہتی تو پھر بھی کوئی بات تھی. لیکن بات یہاں پہ جس طرح انہوں نے کہی کہ انہوں نے کہا کہ ہماری کتنی بھوک ہے لوگوں کو بھرتی کرنے کی. مجھے نہیں پتا کہ ان کی بھوک ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. ہمیں کوئی بھوک نہیں ہے. ہم لوگوں کو جائز حق جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں. الیکشن کے آخری دن تک جو ہے لوگوں کو تقرریوں کے آرڈر ملتے رہے پرانے ڈیٹوں میں. میرے محکمہ جو سب سے زیادہ تقرریاں میرے محکمہ تعلیم میں ہوئی ہے جس کی انویسٹیگیشن ابھی تک جاری ہیں. اور جب ہم انویسٹیگیشن میں جاتے ہیں تو لوگ سٹے کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے پیچھے ہی انہی کی حکومت کے وزراء کے فون ہمارے سیکٹریوں تک جاتے ہیں کہ جی آپ ہماری انکوائری کر رہے ہیں. تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم نے قوم کو جواب دینا ہے. ہم نے صرف گیلریز کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ تقریریں نہیں کرنی ہے. ہم یہاں پہ انصاف دینے کے لیے آئے ہیں اور انصاف کے لیے ہماری پارٹی کا جو نام ہے وہ بھی تحریک انصاف ہے. انصاف دینے کے لیے ہمیں اس کے لیے جو بھی قیمت ادا کرنا پڑی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. ہم میرٹ کا بول بالا کریں گے. جہاں پہ بات ہوئی ہے وہ 500 ارب اور 500 خرب کی بات ہوئی ہے. انسان ہے سلپ آف ٹنگ ہے. 500 ارب کو خرب بھی کہا جا سکتا ہے. بیسیکلی یہ کشمیر ڈیولپمنٹ پیکج ہے جو عمران خان جو ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہیں جو ریاست پاکستان کے سربراہ وزیر اعظم ہیں وہ آزاد کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ دینا چاہتے ہیں جس میں وادی لیپا کی ٹنل کا جو پروجیکٹ ہے جو جا چکا ہے. اسی طرح ہماری لوہار گلی کی ٹنل ہے ایکسپریس وے اور بہت سارے ہمارے جو پروجیکٹس ہیں وہ جا چکے ہیں. اس لیے ارب اور خربوں میں نہیں پھنسنا چاہیے. ہو سکتا ہے وزیر اعظم صاحب کی سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہوگا. تو میں آخر میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ میری اگر کوئی تلخ گفتگو ہے تو اس کے لیے معذرت ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ جس سوال میں ہمیں بیٹھے ہیں ہم امین ہیں. ہم نے امانتیں لوگوں تک پہنچانی ہے اور ایک دن وہ بھی ہے روز محشر کا. وہاں پہ بھی جا کے ہم نے جواب دینا ہے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ بے روزگار ہو. کسی کو بے روزگار کرنے کے حق میں نہیں ہے. ہمارے محکمے میں محکمہ تعلیم میں یہ کنٹیجنٹ پیڈ جو ملازمین تھے میری روز لڑائی ہوتی ہے جو کنٹیجنٹ پرانی حکومت بھرتی کر کے گئی ہے کسی کو بے روزگار نہ کرو نئی پوسٹیں دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم وسائل کے تابع نہیں ہیں. وسائل اللہ تعالیٰ کے فضل نے ہمیں اختیار دیا ہے. وسائل ہمارے تابع ہیں. ہم وسائل پیدا کریں گے. ہم روزگار کے موقع بھی یہاں پہ فراہم کریں گے اور لوگوں کو روزگار بھی فراہم کریں گے. یہ ابھی کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت نے کیا کیا. ہماری حکومت کا سٹارٹ آج ہوا ہے. ہم نے جو ناانصافی سابقہ دور میں ہوئی ہے ناانصافی کو ختم کرتے ہوئے اس جہاد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس جو ہے آرڈیننس کو رپیل کرنے کے لیے یہاں پہ لے کے آئے ہیں اور اس کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے. اور اس حوالے سے میری یہ گزارش ہے کہ اپوزیشن بھی ہمارے ساتھ بیٹھے اور ایک اچھی مثال قائم کرے کہ ہم نے میرٹ کی اور گڈ گورننس کی جو ہے وہ یاد تازہ کی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ جو صحیح اصول ہیں میرٹ کے اس کے مطابق عمل درآمد کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.